السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب پر بیان فرمائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو ہم توکل اور مقام رجا الہی پر بیان بتا چکے ہیں۔ اس سے آگے کا بیان صفائی قلب کی فضیلت پر بیان فرمائیں گے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت حسن بصری کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو دریائے دجلہ کے کنارے حضرت حبیب سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے؟ حضرت حسن بصری نے کہا کہ دریائے کے پار جانا چاہتا ہوں، کشتی کا منتظر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بغض اور حب دنیا کو قلب سے نکال کر مصائب کو غنیمت تصور کرو اور اللہ پر اعتماد کر کے پانی کے اوپر روانہ ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر خود پانی کے اوپر چلتے ہوئے دوسرے کنارے پر جا پہنچے۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت حسن پر غصی طاری ہو گئی۔ ہوش آنے کے بعد لوگوں نے غصی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ حبیب کو علم میں نے سکھایا، لیکن اس وقت وہ مجھ کو نصیحت کر کے خود پانی کے اوپر روانہ ہو گئے۔ دہشت سے مجھ پر غصی طاری ہو گئی کہ جب روز محشر پل صراط پر چلنے کا حکم دیا جائے گا اور اگر میں اس وقت بھی محروم رہ گیا تو کیا کیفیت ہوگی۔ پھر آپ نے دوسری ملاقات میں حضرت حبیب سے پوچھا کہ تمہیں یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا کہ میں قلب کی سیاہی دھوتا ہوں، آپ وہ کاغذ سیاہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ صد حیف، دوسروں نے تو میرے علم سے فائدہ اٹھایا لیکن مجھ کو کچھ نہ مل سکا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ شک ہو گیا کہ حبیب اجمی کا مقام حضرت حسن بصری سے بلند تھا تو یہ اس کی غلطی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم کو ہر شے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کل رب زدنی علما، اے نبی آپ کہیں کہ ایک رب میرے علم میں زیادتی عطا کرو۔ جیسا کہ مشائخ کا قول ہے کہ طریقت میں 14واں درجہ کرامت کا ہے، 18واں اسرار و رموز کا، کیونکہ کرامت کا حصول عبادت سے متعلق ہے اور اسرار کا، رموز کا عقل و فکر۔ جیسا کہ حضرت سلیمان کی حکمت ہر شے پر تھی لیکن اتباع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کرتے تھے۔ خود صاحب کتاب نبی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ انہی کی کتاب پر عمل پیرا رہے۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل کسی جگہ تشریف فرما رہے تھے کہ حضرت حبیب اجمی سے اتفاق سے وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر امام حنبل نے کہا کہ میں ان سے ایک سوال کروں گا، لیکن امام شافعی نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ واصل باللہ، لوگوں سے کیا سوال کرو گے، ان کا تو مسلک ہی جداگانہ ہوتا ہے۔ لیکن منع کرنے کے باوجود انہوں نے یہ سوال کر ہی ڈالا، جس شخص کی 5 نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہو گئی ہو اور وہ یہ بھول گیا کہ کون سی نماز قضا ہوئی تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حبیب اجمی نے فرمایا کہ سب نمازوں کی قضا کریں، اس لیے کہ خود سے غافل ہو کر اس بے ادبی کا مرتکب کیوں ہوا؟ یہ سن کر امام شافعی نے کہا کہ میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ ان لوگوں سے کوئی سوال نہ کرو۔ ایک مرتبہ تاریک اندھیرے میں آپ کے ہاتھ سے سوئی گر پڑی، اسی وقت غیب سے آپ کا مکان منور ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے آنکھیں بند کر کے فرمایا کہ میں بغیر چراغ کے سوئی تلاش کرنا نہیں چاہتا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک کنیز 20 سال تک آپ کے یہاں رہی لیکن آپ نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ایک دن اسی کنیز سے فرمایا کہ یہاں کہ ذرا میری کنیز کی آواز دے دو۔ اس نے عرض کیا کہ حضور میں ہی تو آپ کی کنیز ہوں۔ فرمایا کہ 30 برس میں میرا خیال سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور طرف نہیں گیا، اسی وجہ ہے کہ میں تم کو شناخت نہ کر سکا۔ جس وقت آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی تو مضطرب ہو کر گریہ و جاری کرنے لگتے۔ ایک دن کسی نے سوال کیا کہ
آپ قرآن کا مفہوم کس طرح سمجھ لیتے ہیں جبکہ یہ عربی زبان میں ہے اور آپ اجمی ہیں؟ تو فرمایا میری زبان گو اجمی ہے لیکن قلب عربی۔ ایک مرتبہ کسی کونے میں بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے کہ جس کا قلب تجھ سے مسرور نہ ہو اس کا کوئی مسرت حاصل نہیں ہوئی، اور جس کو تجھ سے انس محبت نہ ہو اس کی کسی سے انس نہ ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ گوشہ نشین ہو کر دنیا کے تمام امور سے دستبردار ہو چکے ہیں تو یہ بتائیے کہ رجا کس شے میں ہے؟ فرمایا کہ رجا تو صرف اسی قلب کو ہے جس میں کوئی قدرت نہ ہو۔ ایک خونی کے تخت دار پر چڑھایا گیا تو اس سب لوگوں نے خواب میں اسے عمدہ لباس زیب تن کیے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ جب اس نے پوچھا کہ تم نے قتل کا ارتکاب کیا تھا پھر اس مرتبہ تک کیسے پہنچ گئے؟ اس نے کہا کہ رسولی دیتے وقت حبیب اجمی ادھر آ نکلے اور میری جانب متوجہ ہو کر دعائے مغفرت فرمائی۔ یہ اسی دعائے مغفرت کی برکت کا نتیجہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کریں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔ تب تک ہمارے اسلامک آل انڈیا نیٹ ورک چینل کو دیکھتے رہیے۔